الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رواه ابو داود۔ اس حدیث پاک کے راوی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فهو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا پس وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن وہ انہی کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ میرے عزیز و مسلمانوں کو کفار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام ایک الگ مذہب ہے، اسلام ایک الگ اپنا کلچر رکھتا ہے۔ ہمیں غیروں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے سب کو اپنے پیچھے چلانا ہے۔ مسلمان امت کی قیادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے۔ مسلمانوں کے قائد، ساری انسانیت کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک ہیں۔ اب سبھی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی میں دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں غیروں کے پیچھے نہیں چلنا۔ جس کے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہو، بھلا وہ کس کی جانب دیکھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہبری حاصل کرنی ہے، ہمیں غیروں کی مشابہت سے بچنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو 14 فروری کے حوالے سے ویلنٹن ڈے یہ جو منائی جاتی ہے، یہ سخت خرافات اور حرام کاموں پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کی ایجاد کردہ بے حیائی پر مشتمل ایک بری رسم ہے، جس میں انتہائی اخلاق تباہ کن بیماریاں ہیں۔ میرے عزیز و اسلام ایسے کاموں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پہلی چیز میں نے عرض، اب چند چیزیں آپ سنتے جائیے۔ اسلام ایک حیا والا دین ہے، حیا والا مذہب ہے، اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ وہ الگ شناخت کیا ہے؟ وہ پردہ ہے، وہ حیا ہے۔ مومن مردوں کو بھی سکھائی ہے، مومن عورتوں کو بھی سکھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تمام مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے مومنات عورتوں سے کہا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی زیب و زینت نہ دکھاتی پھریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسرے مقام پہ کہا اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت میں جس طرح زیب و زینت کر کے باہر پھرتی تھی، اسی طرح آپ زیب و زینت کر کے باہر نہ پھریں۔ تو اسی طریقے سے سورہ نور میں فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں بھی زور سے نہ ماریں، زمین پہ اپنا پاؤں بھی چلتے ہوئے زور سے نہ رکھیں، کہیں ان کے پاؤں میں پہنا ہوا زیور بجے اور کسی غیر محرم کے کانوں میں آواز جائے۔ اسی لیے میرے عزیزو، عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے عورت کو اونچی آواز سے تلاوت کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے عورت کے لیے امامت کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے عورت کے لیے افضل نماز وہی ہے جو وہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ پردے والی جگہ میں ادا کرے۔ لیکن کتنے بڑے دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری کلمہ پڑھنے والی میں بہن نوجوان نسل آج مغرب کی گندی تہذیب کا شکار ہو رہے ہیں۔
ہمارا اسلام تو اتنا حیا والا مذہب ہے جو عورت کو اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اونچی آواز سے تلاوت کی اجازت نہیں دیتا، زیب و زینت کر کے باہر پھرنے کی اجازت نہیں دیتا، تیز خوشبو کہ جو عورت لگا کر باہر جائے اس کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ کہاں ایسی خرافات کی اجازت دے سکتا ہے؟ آج صرف محبت کے نام پر یوں آپس میں بے حیائی کو پھیلانا قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، یہ مغرب کی گندی تہذیب ہے۔ ہمارا اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، تم پردہ کر لو۔ گھر والی کہنے لگی اے آقا یہ تو نابینے ہیں۔ فرمایا یہ نابینے ہیں، تم تو نابینی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی دنیا سے جانے لگی۔ فرمایا علی میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی کو اٹھانا، دن کی روشنی میں میرا جنازہ بھی نہ اٹھانا، کہیں میرے جنازے کے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام ہے، یہ پیارا مذہب ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ حیا ہے، حیا ہے۔ میرے عزیز و نوجوان، میرے نوجوان بھائیوں، سب سے بڑی دولت ہمارے نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے حیا کی دولت ہے۔ فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر درجے ہیں، ان میں سے آخر میں فرمایا والحیاء من الایمان، حیا ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، اہم ترین شعبہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا اذا ما لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتا، پھر جب حیا نہ رہی پھر جو مرضی کر۔ اس لیے فارسی کا مقولہ ہے بے حیا بائی ہر چے خواہی کن، جب بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرتا پھر۔ میرے عزیزو یہ بے حیائی کے تہوار ہیں، قطعاً ہمیں ایسے کاموں کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کا آغاز ہی عشق مشوقی ایک راہب سے، کسی نے 3 صدی عیسوی لکھی، اس میں ایک راہب اور راہبہ، آغاز اس کا عجیب ہوا۔ ایک راہب راہبہ کے اوپر فریفتہ ہو گیا، پھر اس نے راہبہ سے کہنے نکاح چونکہ آپس میں حرام تھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو اگر ہم آپس میں اگر آپ برائی کریں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ 14 فروری کو انہوں نے آپس میں منہ کالا کیا، ملے، اور بعد میں جب یہ پکڑے گئے تو ان کو پھانسی، سزائے پھانسی دے دی گئی، دونوں کو قتل کر ڈالا گیا۔ بس بعضوں نے اسی کی یاد میں محبت ڈے مناتے ہوئے یوں ایک بے حیائی کے کلچر کو آج پھیلا دیا۔ تو میرے عزیزو خود بھی ان سے بچو، دوسروں کو بچاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اللہ کو مناؤ، دلوں میں اللہ کی محبت بٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔